رمضان ہم سب کا مہمان، آئیے اس مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ هذا شهر القرآن رمضان، هذا شهر الغفران رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد، اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب هجي وغمي، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین یا رب العالمین۔ آپ سب کیسے ہیں؟ اکثر مجھ سے سارے پوچھتے رہتے ہیں آپ کیسی ہیں، تو میں کہتی ہوں میں بہت اچھی ہوں الحمدللہ۔ آپ یہ صحیح جواب دیتے ہیں کہ یس میم ہم اچھے ہیں، یا ہم بہت پیارے ہیں، یا آپ کہتے ہیں یس میم الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں۔ جب ہم جواب دے رہے ہوتے ہیں نا، اس میں ہم کوشش کریں کہ اپنے کلام کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو لائیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب زبان دی ہے تو اس کا ہم کس طرح کا استعمال کرتے ہیں ہمیں دیکھنا چاہیے نا۔ تو اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اگر ہم ایسے الفاظ ایڈ کریں جیسے الحمدللہ، ہر بات پہ کلاس ہو گئی جی الحمدللہ ہو گئی، نماز الحمدللہ پڑھ لی، جی گھر کا کام کری تھی جھاڑو لگا رہی تھی جی الحمدللہ لگا لیا، ایسے ماما اگر پوچھیں فلاں کام کر لیا جی الحمدللہ کر لیا، افطاری کی تیاری ہوگی جی الحمدللہ ہوگی، سحری ہوگی جی الحمدللہ ہوگی۔ تو الحمدللہ اس طرح سے جب کسی امیزنگ چیز کو دیکھیں تو ہم ماشاء اللہ کہیں، سبحان اللہ کہیں، اور اگر کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جو بالکل خلاف شریعت ہے اس کے پر ہم کہیں استغفر اللہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم بات کرتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں زبان عقل اس لیے دی ہے تاکہ ہم اس کی فہم کے مطابق کوئی الفاظ ادا کریں، کچھ بولیں، لیکن ہم ایسے الفاظ کا زیادہ سے زیادہ انتخاب کریں، چناؤ کریں جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد ہو، اللہ کا نام بار بار آ رہا ہو۔ جسٹ امیجن کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام از جسٹ لائک اے ریڈ روز، آپ کا ایک دن کا ایک نامہ اعمال کا پیج ہے جس کے اندر آپ نے 100 ٹائمز اللہ تعالیٰ کا نام لیا ہے، ویسے باتوں کے دوران اپنے آس پاس کی باتوں کے اندر، اینڈ آپ کے ایک پیج کے پر اگر 100 روزز ہوں گے وہ کتنا پیارا لگ رہا ہوگا نا وہ والا پیج۔ اور جب بھی ہم اگر آپ کا کوئی نام لینا، ویسے آپ کوئی یاد نہیں کر رہے ہوتے کسی کو، ویسے آپ اپنے کاموں میں کچھ لکھ رہے ہیں نیچے مڑ کے یا کوئی کام کر رہے ہیں، اپنے کاموں میں اگر آپ مصروف ہیں تو اچانک سے نا آپ کا نام کوئی لے رہا ہو آپ کے کانوں پر، تو آپ ایک دم سے نا کان کھڑے کر کے سننے لگتے ہیں، یہ میرا نام لیا جا رہا ہے، کیوں لیا جا رہا ہے، ایسے ہی کہتے ہیں نا۔ ہم ایک دم سے بات کے اندر اس بات کے اندر انٹرسٹ لینا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اتنی بورنگ کوئی بات چل رہی ہوتی ہے نا کہ ہمیں اس میں بالکل انٹرسٹ نہیں ہوتا، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں فو کیسی بات چل رہی ہے، ہم بور ہو گئے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ چوائسیز بھی دی ہیں کہ کچھ چیزیں انسان کو پسند ہوتی ہیں کچھ ناپسند ہوتی ہیں۔ تو جب ہمیں ہماری فیوریٹ کوئی بات نہیں ہو رہی ہوتی ہمیں کوئی اس میں انٹرسٹ نہیں ہوتی، لیکن جب اچانک اس ہمارا نام آتا ہے، ہمارے ریلیٹڈ کوئی بات شروع ہوتی ہے نا، ہم ایک دم سے اس کے اندر اٹینٹیو ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہاں میرے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، یا کوئی اگر ہمیں کہتے ہیں نا فلاں تمہارے بارے میں تمہارا نام لے کے یہ بات کرے تو ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، بتاؤ نا کیا کہا تھا، اچھا کس نے تعریف کی تھی، کیسے کیسے کی تھی، کتنا ٹائم کی تھی، ساری باتیں ہم پوچھتے رہتے ہیں۔ تو ہم ایک دم سے متوجہ ہو جاتے ہیں جب ہمارا نام لیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جب ہم نام لیتے ہیں، جب اسے یاد کرتے ہیں تو وہ ہمیں یاد کرتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کی طرف متوجہ ہیں، ہر ایک کی بات کو مکمل طور پر سنتے ہیں، اور صرف ایسے سنتے ہیں جیسے صرف اسی کو ہی سن رہے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں کوئی
لمیٹیشنز نہیں ہیں، جیسے ہماری حص جو ہے اس کے اندر لمیٹیشن ہوتی ہے کہ اتنی پاور کی اگر یا اتنے وولٹ کی کوئی بات آ رہی ہے، اتنے واٹ کی کوئی آ رہی ہے، اتنے گیگا بائٹ کی کوئی ساؤنڈ آ رہی ہے، اتنی فریکوینسی کی کوئی بات آ رہی ہے تبھی ہمیں سنائی دے گی، یا پھر اتنی ویلوسٹی کے ساتھ اگر لائٹ چل رہی ہے ٹریول کری ہے تو پھر ہی جا کے ہماری آنکھوں تک پہنچے گی، تو ہمیں ڈفرینٹ کلرز نظر آئیں گے۔ اللہ کے ہاں تو کوئی لمیٹیشن نہیں نہ ہے۔ تو جب ہم ایک دم سے اٹینٹیو ہو جاتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تبھی ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو بار بار اللہ تعالیٰ کا نام اپنی باتوں کے اندر لیا کریں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہماری طرف بار بار متوجہ ہوں، خاص طور پر، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یاد کریں۔ ویسے تو یاد کرتے ہیں لیکن اسپیشل کنیکشن ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اینڈ دیٹ از بائی ریممبرنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اینڈ ایک تو دل سے ذکر ہوتا ہے، زبان سے بھی ذکر کریں، اور زبان سے ہم جب الفاظ ادا کر رہے ہوتے ہیں، جب دوسروں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ایڈ کریں۔ الحمدللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر، کیا کر دیا آپ نے، اللہ اکبر، ایسے کہہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام ہم نے انشاءاللہ ایڈ کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر زیادہ سے زیادہ۔ اب پریشان ہو کے بیٹھ گئے، اللہ مجھے اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے بار بار، میں کیسے لوں گی؟ مجھے تو صرف بس اللہ اللہ ایسے ہی کہنا آتا ہے۔ تو اس سے پہلے ویسے ہمارا ایک کورس ہوا تھا اسماء الحسنیٰ کے نام سے، جس کے اندر ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت خوبصورت نام دیکھے تھے، تقریباً 100+ ایسے نیمز تھے جو ہم نے دیکھے تھے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارے، جیسے کوئی پریشانی آ جائے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، میرے پر رحم فرمائیے، تو ایسے۔ پھر اس کے بعد ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام، جیسے زیادہ سے زیادہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کو، نام کو، ان چیزوں کو اپنی کنورسیشن میں زیادہ ایڈ کریں۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا ہے، چلیں نماز کا وقت ہو گیا تو چلیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کر کے آتے ہیں۔ اچھا پریشانی ہے، چلو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں۔ تو ہر چیز کے اندر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ جو شارٹ ورڈز ہوتے ہیں نا، جیسے کوئی اچھی خبر سننے کو ملتی ہے، کہہ دیں الحمدللہ، چلیں اب اونچی آواز میں کہیں میرے ساتھ الحمدللہ، تاکہ ہماری طرف اللہ تعالیٰ متوجہ ہو جائے نا، الحمدللہ۔ اب جب ایسا محسوس کریں، آنکھیں کلوز کر کے فیل کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف آپ کی طرف متوجہ ہیں۔ آپ کو کوئی کہے نا افشاں بہت اچھا کام کرتی ہے، میں غور سے اس کی بات کو سنتی ہوں نا، تو ہم کہہ رہے ہیں سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ میری طرف متوجہ ہیں، آنکھیں بند کر کے اس کو محسوس کیجیے، پھر کہیں الحمدللہ، الحمدللہ۔ جی اب جب کوئی ایسی بات محسوس ہو جس کے اندر ہمیں کوئی امیزنگ چیز محسوس ہو نا، تو ہم اس کے اندر کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا پیارا ویو ہے، سبحان اللہ، یا پھر اسی طرح سے ماشاء اللہ، سیم کانٹیکسٹ کے اندر اونچی آواز میں کہیے الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہم اس بات کے اوپر ماشاء اللہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف ابھی متوجہ ہیں مکمل طور پر۔ اس کے بعد اللہ اکبر، یہ میں نے کیا کر دیا، اللہ اکبر، یہ کیسے ہو گیا اللہ اکبر؟ ہر بات کے پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا۔ ویسے چلتے پھرتے اکثر نا ہم کہتے رہتے ہیں کہ بوڑھے کیا کرتے ہیں، ہر بات کے پر اللہ اکبر کہتے رہتے ہیں، ویسے چلتے چلتے راستے میں کہتے ہیں اللہ اکبر، پھر اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں الحمدللہ، پھر کھڑے ہوتے ہوئے اللہ اکبر، ایسے نا وہ تھکے تھکے لہجے میں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے اٹھتے بیٹھتے ہیں، جب ہم ایسے کرتے ایسے کر کے اٹھتے ہیں، ایسے کرنے کے بجائے ہم کہا کریں اللہ اکبر۔ پھر جب ہم چڑھائی چڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے سیڑھیاں والا چڑھ رہے ہیں، تو تب ہم کہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسے ہی جب نیچے اتر رہے ہوں تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے کپڑے وغیرہ پہن رہے ہوں، دائیں سائڈ سے شروع کریں، جوتے پہن رہے ہیں پہلے دایاں جوتا پہنیں، چپل پہن رہے ہیں پہلے دایاں چپل پہنیں، آج کل تو چپل بھی ہم بڑے پہن رہے تھے نا، پھر کہیں بسم اللہ کہہ کے ہم چپل پہنیں۔ اسی طرح سے جب اتارنا ہو تو بسم اللہ پڑھ کے ہم اتاریں، اور اتارتے ہوئے پہلے بایاں اتاریں پھر دایاں اتاریں۔ تو ہر کام کے شروع کے اندر ہم بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پورا دن، جب نماز بچھانے لگے ہیں بسم اللہ، کھانا شروع کرنے لگے ہیں بسم اللہ،
پانی پی رہے ہیں بسم اللہ، کلاس شروع کرنے لگے ہیں بسم اللہ. جب میں تعوذ پڑھ رہی ہوتی ہوں، تسمیہ پڑھ رہی ہوتی ہوں کلاس کے شروع میں، آپ بھی پڑھتے ہیں یا آپ نہیں پڑھتے؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ میم کی ڈیوٹی ہے کہ وہ برکتیں حاصل کریں، ہماری نہیں ہے، ساتھ ساتھ پڑھا بھی کریں. تو ایسے ہر کام کے اندر ہم بسم اللہ کو ایڈ کریں. سیم اسی طرح ہم انشاءاللہ، آپ یہ کام کریں انشاءاللہ، کھانا بنا دیں، انشاءاللہ میں بنا دیتی ہوں، اگر اللہ نہیں چاہتا میں بنا دیتی ہوں. یار میری اسائنمنٹ پریپیئر کر دو، جی انشاءاللہ میں کر لیتی ہوں. کپڑے اسٹری کر دو، جی انشاءاللہ میں کر لیتی ہوں. ویسے ہم اتنے اچھے تو ہیں نہیں کہ ہر بات پہ ہم کہیں کہ جی میں یہ کام کرتی ہوں. تو ہم کبھی کبھی نا کسی چیز سے بیک آف کرنے کے لیے کہ نہیں کام کرنا، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم یہ کر لیں گے. مطلب ہمارا جو پاکستانی لوگ ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ جو کام نہیں کرنا اس کے اوپر بول ہوتے ہیں انشاءاللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کریں گے، نہیں تو نہیں. تو جس کے اندر واقعی میں ولنگ ہوں اس کے اوپر ہم کہیں انشاءاللہ. ایسے ہی اگر ہم نے جس سے کلاسز لینی ہوتی ہے تو ہم کہیں کہ انشاءاللہ ہم نے کل بھی لینی ہے اور انشاءاللہ آج کی بھی لینی ہے. کیونکہ کبھی آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ آپ کلاس کے لیے جو ہی بیٹھے کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، کوئی گیسٹ آ جاتے ہیں، کوئی ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا کہ خود کی طبیعت شاید کچھ ہو جاتی ہے، یا ویسے کسی کی کال آ جاتی ہے بہت امپورٹنٹ کہ امی موبائل یوز کر رہی ہیں، آپ ان کو دے دیں کہ ہاں جی بات کر لیں، آپ کال آ گیا خالہ کی تو ایسے پھر آپ کی کلاس باجمات رہ جاتی ہے. تو ہر بات کے اندر ہم انشاءاللہ کہیں. پھر لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی اگر کوئی کر رہے ہیں تب بھی کوئی کہے کہ اچھا ماشاء اللہ تم اتنا پڑھ رہی ہو قرآن مجید، تو آپ کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، میرے اندر تو کوئی توفیق نہیں ہے نیکی کے کام کرنے کی، کوئی قوت ہی نہیں ہے، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس طرح سے کوئی گناہ کا کام اگر اس سے بچ رہے ہیں تو کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ ماشاء اللہ سے یہ کام نہیں کرتی، تو آپ کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر اس سے کوئی ناپسندیدہ چیز ہو تب بھی لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر نعوذ باللہ، کوئی ایسی بات ہوتی ہے نا جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں آپ کو کہ لعنت ہو تمہارے اوپر، استغفر اللہ، ایسا کرنی چاہیے. ہم کہیں نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ نہ کریں کہ میں اس لوگوں میں سے ہو جاؤں. یا کہیں پہ قرآن پڑھتے پڑھتے جہنمیوں کا تذکرہ آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ ایسے ایسے ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، پھر زقوم ان کو کھانے کو دیا جائے گا، تو جس کی وجہ سے وہ ان کے پیٹ بھریں گے، پھر ان کی جلدیں جلائی جائیں گی، اللہ تعالیٰ ان کی جلدیں بدل بدل کے لائیں گے. تو ہم کہیں نعوذ باللہ من ذالک، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں کہ ہم اس لوگوں میں سے ہو جائیں. کبھی کبھی ہم کہتے رہتے ہیں نا، یا لوگوں میں کہتے رہتے ہیں بڑی شیطان ہو، ہم کہیں نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ نہ کریں کہ میں شیطانوں میں سے ہو جاؤں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کچھ انسانوں میں سے بھی شیاطین ہوتے. خود کو شیطان نہیں کہنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی نہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں لوگ جو شیاطین نما ہوتے ہیں، جو ہمیشہ اسی راستے سے ہٹانے کے انسان کو کوشش کرتے ہی رہتے ہیں، گمراہ کرنے کی. اور اس طرح سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے، استغفر اللہ، جب آپ کو لگے کہ ارے میں نے ناخواستہ ایسے ہی مطلب نہ چاہتے ہوئے میں نے منہ سے کوئی ایسی بات بول دیا، فوراً سے کہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، فوراً سے توبہ کریں. لوگ کہیں گے بڑی مولوی بن رہی ہو ہر وقت استغفر اللہ یا اللہ تعالیٰ کا نام لیتے رہتے ہو. پھر اس طرح سے ہم استغفر اللہ کا ذکر کریں. پھر اس کے بعد حاشا للہ، اللہ کی پناہ. تو کوئی ایسی بات کرو کہ آؤ ڈرامہ دیکھتے ہیں، ہم کہیں حاشا للہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ایسی کہا تھا نا، جب ان کو برائی کے پر آمادہ کیا جا رہا تھا، اکسایا جا رہا تھا، کہا تھا حاشا للہ، اللہ کی پناہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. یہ ہم یوز کریں. پھر اس کے بعد اگر کوئی سیڈ خبر آتی ہے، ہم کہتے ہیں ہائے یہ کیا ہو گیا، میں فیل ہو گئی ہوں، ہم کہیں انا للہ، ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم سب نے اللہ ہی کی طرف جانا ہے، اسی کی طرف ہے، اسی کی طرف جانا ہے. انا للہ. طبیعت خراب ہو جاتی ہے تبھی کہیں انا للہ. اسی طرح سے اگر کوئی اور پریشانی آ جاتی ہے تبھی کہیں انا للہ. بھوک لگی ہے انا للہ. ویسے ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پورا پڑھنا ہوتا ہے، لیکن سم ٹائمز ہم بڑے جلدی میں ہوتے ہیں نا، کیونکہ ہمارے سافٹ ویئر اس طرح سے کنڈیشن دیں گے، جلدی کوئی بات ہم نے کرنی ہوتی ہے، ہر کام ہم نے جلدی میں کرنا ہوتا ہے. تو وہاں پہ کیا کہیں، بس اتنا ہی کہتے ہیں انا للہ. اور سب سے امپورٹنٹ الحمد للہ علی کل حال. جب کوئی پریشان ہونا، اپنی پریشانی کو اس سے دوسرے کو بتائیے، الحمد للہ علی کل حال. پھر سب لوگ پوچھے کہ آپ کو کیا ہوا، کیا پریشانی ہے، الحمد للہ علی کل حال. ماشاء اللہ تبارک اللہ. جب کسی کی اچھی بات دیکھیں تو کسی کے اندر کوئی ایسا ہنر دیکھتے ہیں، یا کوئی آپ کو اگر آپ کی ہیلپ کر، اچھا پہلے ہنر کی بات کرتے ہیں. کوئی ایسا
کام دیکھتے ہیں کہ جس میں کھانا چھپنا ہے، ہم کہتے ہیں واہ 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 کھانا بڑا ٹیسٹی ہے، مزہ آ گیا. ایسے نہیں، بلکہ ہم کہیں بارک اللہ فیک یا بارک اللہ فیک. اگر کوئی میل ہے تو ان کو کہیں گے بارک اللہ فیک، اور اگر کوئی فیمیل ہے بارک اللہ فیک. ویسے بارک اللہ یا بارکم اللہ ایسے ہی یوز کیا جاتا ہے، تو ہم ایسے کہیں بارک اللہ فیک. اور اگر کوئی ہماری ہیلپ کر دیتا ہے تو ہم اس کی واپس ہمیں ہیلپ کرنی ہوتی ہے، کیونکہ احسان کا بدلہ تو واپس ہمیں دینا ہی ہوتا ہے نا. یا کوئی ہمارے ساتھ نیکی کرتا ہے، ہم نے واپس بدلہ تو دینا ہوتا ہے. ایسے بالکل ایک انیتھیکل سی بات ہوتی ہے نا کہ ہماری کوئی ہیلپ کر رہا ہم اس کا شکریہ بھی نہ ادا کریں. تو شکریہ عمل کے ذریعے بھی ظاہر ہوتا ہے، لیکن اگر عمل کے ذریعے نہیں کر سکتے، ہم اس کو واپس کچھ ریٹرن نہیں کر سکتے. جیسے کوئی تحفہ دے رہا ہے تو ہم واپس اس کو افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم تحفہ دیں. ہم اس کو کہہ دیں جزاک اللہ یا جزاک اللہ، جزاک اللہ خیرا، جزاک اللہ خیرا. ایسے ہم کہتے ہیں تھینک یو یا برو تھینک یو. ایسے کرنے کے بجائے ہم اگر کہہ دیں کہ جزاک اللہ خیرا یا جزاک اللہ خیرا، تو کتنی اچھی بات ہے، کتنی احسن بات ہوگی ہے نا. اللہ تعالیٰ کا نام بھی آ رہا ہے اور کتنی خوبصورت دعا ہے. تو جب ہم دوسرے کی دعا کرتے ہیں تو فرشتے ہمارے حق میں اسی دعا کے اوپر آمین کہتے ہیں، تو بیچ میں سے اپنا بھی فائدہ ہے اور فرشتوں کی آمین ہے، تو اس کا مطلب دعا قبول ہوگی انشاءاللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہم زیادہ سے زیادہ اپنی کنورسیشن کے اندر یوز کریں. جیسے اگر کوئی حدیث مبارکہ ایسے پڑھ رہتے ہیں جن کو امیزنگ ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اتنی بڑی بات، اللہ اکبر، ایسے کہتے رہتے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم نے اس طرح سے یاد کرنا ہے. دوسروں کو ان کے احسان کا بدلہ دینے کے ساتھ ساتھ، دعا دینے کے ساتھ ساتھ، اگر جیسے چھینک آتی ہے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ. اور اسی طرح کیونکہ چھینک کا جواب دینا مسلمان کا حق ہوتا ہے کہ ہم اس کو جواب دیں. تو جو چھینکنے والا ہے وہ کہے گا الحمدللہ، اور سامنے والا جواب دے گا یرحمک اللہ. یرحمک اللہ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ آپ پر رحم کرے، یرحمک اللہ. پھر وہ واپس اس کو جواب دے گا چھینکنے والا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. اسی طرح اگر کہیں پہ ٹھوکر لگ جاتی ہے ہم کہتے ہیں ہائے مما یہ کیا ہو گیا، ہائے پاپا یہ کیا ہو گیا، لیکن اس کے اوپر بھی ہم کہیں بسم اللہ بسم اللہ ایسے. اور جب آپ کو لگے کہ میرے اوپر کوئی شیطان کا اٹیک ہو رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس طرح سے. تو ہر جگہ پہ ہر موڑ کے اوپر زندگی میں ہم اپنی باتیں بھی کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، ہم زبان کا اچھا استعمال کریں. کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو ہمیشہ روکھی باتیں کرتے رہتے ہیں، مینس کہ ہر وقت سیریس موڈ کے اندر رہتے ہیں، تو ان کے پاس بیٹھنے کا دل بھی نہیں کرتا کہ جب جائیں گے تو وہ جو ٹیکنیکل باتیں ایسے اسٹارٹ کریں گے، ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی ٹاپک نہیں ہوتا، تو وہ تھوڑے سے ڈائنامک نہیں ہوتے، فلیکسیبل نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پھر ان کے پاس لوگ بیٹھنا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ہمیشہ ٹاپک اس سے ہٹ کے کوئی بات ہوتی نہیں ہوتی ہے. اور اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر وقت مذاق کرتے رہتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہر وقت لغو بات کرتے رہتے ہیں، سیدھی بات بھی کرو گے تو الٹا ہی آگے سے جواب دیں گے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کی پریشانی کو انجوائے کرتے رہتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ اپنی خوشی کو شیئر کریں آگے سے منہ بنا لیتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی خوشی میں خوش نہیں ہوتے، جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو آپ کے اوپر ہنستے رہتے ہیں، اوئے ہوئے ہوئے، آپ گرتے ہیں تو وہ پیٹ کے بل گر گر کے ہنس رہے ہوتے ہیں کہ یہ گر گیا. تو ایسے لوگوں کے پاس پھر انسان اپنے غم کو نہیں لے کے جاتا. ہمیں تو دوسروں کی ہیلپ کرنے والا ہونا چاہیے نا، کسی کا غمخوار ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غمخوار تھے، دوسروں کے غم کو سنا کرتے تھے، ان کو بانٹا کرتے تھے، اس طرح سے دوسروں کی ہیلپ کیا کرتے تھے. اگر ہم کسی کے پاس یار میں بہت مجبوری میں ہوں، مجھے یہاں پہ ہیلپ کر دیں، وہ آگے سے ہنسنا شروع کر دے بندہ، آپ کبھی اس کے پاس اپنے ضروریات کو، حاجات کو لے کے جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں. اس طرح سے آپ جس ٹاپک کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر سامنے والا 0% انٹرسٹ شو کر رہا ہے، ایسے جمائیاں لے رہا ہے منہ کھول کھول کے، تو پھر اس ٹائم پہ ہم اس کے بعد اس کے پاس ہم بیٹھنا ویسے اس کے ساتھ دل کھول کے ہم بات نہیں کریں گے، کیونکہ انسان کے سینسز محسوس کر لیتے ہیں نا. سو وی ڈو ناٹ ہیو ٹو بی بورنگ آل دا ٹائم کہ ہم بس ہر ٹائم پہ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ ایجوکیشنل باتیں کرتے رہیں، ٹیکنیکل باتیں کرتے رہیں، دوسروں کو ہم نصیحت ہی کرتے رہیں. نہیں، کبھی کبھی دوسروں کے ساتھ مل کے انجوائے بھی کریں، خوشیاں بھی منائیں، لیکن زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر کے اندر انسان مصروف ہے. ہر طرح کا فلیکسیبل، جب ریلیکس موڈ ہے سارے آپ ریلیکسڈ ہو، جب پریشان ہے پریشان ہوں، جب خوشی کا موقع ہے تو خوش ہوں.
ہر بات میں آپ کو زیادہ جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ ایک سیریس قسم کا بیہیویئر وہ نہیں شو کرنا، بلکہ فلیکسیبل. کیونکہ قرآن میں بھی اگر ہم دیکھیں کہیں پہ ڈانٹ ہے، کہیں پہ خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں، کہیں پہ ویسے لائٹر نوٹ کے اوپر بات ہو رہی ہے. تو اس طرح سے ہمیں یہ بھی نہیں ہے کہ ہر وقت سب کو ریلیکس رکھو گے، جو کر رہا ہے کرتا رہے. نہیں، کہیں پہ سختی کا موقع آتا ہے اب سخت بن جائیں، اور کہیں پہ اگر کوئی ایسا موقع ہے جہاں پہ سختی نہیں بنتی تو وہاں پہ نہ کریں. جہاں پہ خوشی کا موقع ہے وہاں پہ خوش ہوں. سو دیز آر دا رولس آف لائف کہ ہم یہاں پہ اس طرح سے زندگی کو گزاریں کہ ڈراوے بھی ہوں، خوشخبریاں بھی ہوں، ریوارڈس بھی ہوں، تھوڑی بہت سزائیں بھی ہوں. تبھی جا کے نارمل ایک بیلنسڈ وے کے اندر نا زندگی گزر سکتی ہے. اب ہم سے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اف شی از اے قرآنسٹ، اس کو کبھی غصہ نہیں آ سکتا، اس کو کبھی بھی یہ کبھی بھی پریشان نہیں ہو سکتی، یہ کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتی کہ جو نہیں کرنی چاہیے اس کو، یا کبھی بھی یہ تلخ الفاظ نہیں کہہ سکتی. نو، یہ کرائٹیریا نہیں ہے. اگر ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھیں تو وہ بھی ایون دیٹ خطاؤں سے پاک نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کو درگزر فرمایا. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے، ان سے راضی ہونے کا اللہ تعالیٰ نے اعلان بھی کیا. تو ہو وی آر. پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم سے مسٹیک نہیں ہوں گی؟ ہر ایک انسان سے مسٹیکس ہوتی ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اللہ میم بھی ایسے کر سکتی ہیں. جی میم بھی انسان ہے، ایسا ہو سکتا ہے. تو اپنے جو ٹیچرز ہوتے ہیں، ہم اپنے ٹیچرز کو اور آپ اپنے ٹیچرز کو، اگر ان سے کوئی ایسی بات ہو رہی ہے جو نہیں ہونی چاہیے آپ کو لگتا ہے، لیکن وہ انسان ہونے کے تقاضے سے وہ کام کرے، تو ڈو ناٹ تھنک کہ وہ شی از جسٹ گناہ گار سنفل پرسن. اور اسی طرح سے اگر کوئی انسان نہیں کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ گناہ گار اس ٹائم پہ ہوتا ہی ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں پہ اس سے صغیرہ گناہ ہوتے ہی رہتے ہیں، کبیرہ سے اگر بچتا بھی ہے تو ہر انسان کے اوپر لکھ دیا گیا ہے اس نے خطائیں کرنی ہی کرنی ہیں، سوائے انبیاء کے ہر انسان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو گناہ گار اتنا پسند ہے، جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ زیادہ خوش ہوتے ہیں. تو اگر ہم سارے کے سارے نیک بن جائیں تو اللہ تعالیٰ ساری بستیوں کو مٹا کے ایسے لوگوں کو لے کے آئیں جو کہ خطائیں کریں اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. اللہ تعالیٰ کو رجوع کرنا اتنا پسند ہے. اینڈ وی تھنک کہ ہم گناہ گار نہیں ہو سکتے، یا فلاں بندی اتنی گناہ گار ہے، یہ کیسے نیک ہو سکتی ہے، اس کی بات ہم کیوں سنیں، خود تو ایسے کرتی ہے. سو اگر ہم انتظار کرتے رہیں کہ ہم جب گناہوں سے بالکل پاک ہو جائیں گے پھر ہم دعوت کا کام کر سکتے ہیں، نیکی کا کام کر سکتے ہیں، تو آئی تھنک سو پھر ہمیں کبھی بھی دعوت کا کام یا قرآن کا خدمت کار بننے کا حق نہیں ہے. کیونکہ ہم کبھی بھی نیک مکمل طور پر ہو ہی نہیں سکتے. ہم سے تو خطائیں ہوتی رہیں گی. یہ بشریت کا تقاضا ہے کہ ہم سے خطائیں ہوں اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. بار بار اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی توبہ کا ذکر کرتے ہیں. ابھی دورہ قرآن میں بار بار چل رہا ہوگا، توبہ 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 کرتے ہیں جو لوگ. تو گناہ ہوگا تو توبہ کرتے ہیں نا، ورنہ توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کیا ہے کہ جو گناہ ہونے کے فوراً بعد توبہ کر لیتے ہیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گناہ کرنے شروع ہو جائیں، لیکن سم ٹائمز ہم سے مسٹیکس ایسی ہو جاتی ہیں نا، سارے سامنے ججمنٹل ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہو گئی ہے، اور ہم خود بھی ججمنٹل ہو جاتے ہیں اپنے بارے میں کہ کیا ایک طرف قرآن دوسری طرف یہ وہ ایسے کر لیا کام. تو کبھی کبھی ہم سے خطائیں ہوتی ہیں. کنسیڈر یور سیلف ہیومن بینگ اینڈ آفٹر دیٹ ٹرائی ٹو امپرووائز یور سیلف، ورک آن یور سیلف، اینڈ اپنے آپ کو اسیس کریں، تزکیہ کریں، اور اس کے بعد تزکیہ کرنے کے بعد گناہوں سے نیکی کی طرف جائیں اور پاکی کی طرف اپنا سفر طے کریں. دس از لائف. سو جسٹ ڈونٹ تھنک کہ اگر آپ انسان ہیں تو آپ سے خطائیں نہیں ہوں گی. آپ قرآنسٹ ہیں تبھی ہوں گی، آپ قرآن پڑھا رہے ہیں تبھی ہوں گی، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تبھی ہو جائیں گے مسٹیکس. لیکن فوراً سے توبہ کر کے، سچی اور پکی توبہ کر کے واپس اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. اینڈ ڈو ناٹ کیئر اباؤٹ ادر پیپل کہ واٹ دے آر سیئنگ اباؤٹ یو. نیور. تو انسان چونکہ دوسروں کے ساتھ رہتا ہے، کوئی ایسے معاملات ہماری اونچ نیچ چلتی رہتی ہے، تو ہمیں فلیکسیبل ہماری نیچر ہے. فلیکسیبل، کبھی بھی اپنے آپ کو ریجڈ نہ رکھیں کہ بس ایسے اصول پسند بندی ہونا کہ کبھی اصولوں سے ہٹ کے بات ہی کرتی. یو ہیو ٹو ڈو دا تھنگس. جسٹ لک ایٹ دا لائف آف ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کس طرح سے بچوں کے لیے گھوڑا بن جاتے تھے اور ان کی قبر کے اوپر سوار ہو کے سواری کیا کرتے تھے ان کے نواسے. اور ایک بچہ ہے جن کی چڑیا فوت ہو گئی تو تعزیت کے لیے چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر. چڑیا کا بچے کو غم ہے تو اس کی تعزیت کے، اس کی غمخواری کے لیے چلے گئے.
ایسی عورت جو ان کو تکلیف پہنچاتی ہے، جب سونا بیمار ہے تو عیادت کے لیے چلے گئے. تو ہم اپنی لائف میں رولس اور ریگولیشنس کے اندر خود کو اتنا باؤنڈ کر کے رکھتے ہیں نا کہ خود سم ٹائمز ہم خود جو کام دل کر رہا ہوتا ہے کر لیں وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ ہمارے سو کالڈ رولز ریگولیشنز آ رہے ہوتے ہیں. اصول پسند انسان ضرور بنے، رولز اینڈ ریگولیشن سیٹ کر کے زندگی کو گزاریں، بٹ ایسے نہیں کہ آپ کے پاس لوگ بیٹھنا ہی چھوڑ دیں. ایسے شخص میں تو کوئی بہلائی ہوتی ہی نہیں ہے، کوئی خیر ہی نہیں ہوتی، جس سے لوگ محبت ہی نہیں کرتے، جس کے پاس لوگ بیٹھتے نہیں ہیں. نعوذ باللہ، میں نے کچھ زیادہ شاید بول دیا، لیکن مطلب کہ جس سے محبت نہیں کی جاتی ہے وہ کسی سے محبت نہیں کرتا، کچھ اس طرح کے ورڈز ہیں. تو اس کے اندر پھر اس کو خود دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر خیر ہے یا نہیں. تو ہم انسان ہیں، خطاؤں کے پتلے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں ہم فلیکسیبل بھی رہیں. فلا تزکوا انفسکم، اپنی پاکی نہیں بیان کیا کرو. جہاں پہ جائیں جی میں تو ایسے کام نہیں کرتی، میں تو ایسا نہیں کرتی، آپ یہ نہیں کرتے، آپ کچھ اور کرتی ہوں گی، وہاں پہ آپ سے گناہ ہوتے ہوں گے. اوہ فلان تو بڑے اتنی ایسے کام کرتی ہے تو مجھے کراہت ہوتی ہے. وہ ایسے کام کرتی ہیں تو آپ ویسے کام کرتے ہو کہ کوئی الگ جو کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ناپسندیدہ ہوں گے. انسان تو کبھی کبھی زبان سے ایک ورڈ ایسا بول دیتا ہے جو انسان کو جہنم کے گڑھوں میں گرا دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے کہ انسان تکبر کرے. نیکی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ الحمدللہ. اپنی بڑائیاں اپنے پاکیاں بیان کرنے نہیں بیٹھ جایا کریں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جی میری بیٹی یہ ہے، میری بیٹی وہ ہے، اور دوسروں کے اوپر اپنا بھاشن پورا جھاڑ رہے ہوتے ہیں، اور خود کا بھی میں نے فلاں ڈریس لیا اس میں سے کوئی ایب نہیں ہے، دوسرے کی ڈریس کے اندر سے تھوڑا سا بھی یار یہ کیسا کلر لیا تم نے پھیکا، اور یہ تمہیں یہ مہنگا پڑا ہے. خود اگر اتنے کا لایا ہو نا پھر بھی کہیں گے نہیں سستا پڑا، ہم نے بڑا لڑ کے لایا. تو ہر ٹائم خود کو پاک باز ثابت کرنا، دوسروں کو گناہ گار ہونے کا ٹیگ لگانا، یہ چیزیں کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر نہ لائیں. دوسروں کو اپریشیٹ کریں. جہاں پہ آپ کو کہیں پہ تھوڑا سا فالٹ نظر آ رہا ہے ڈو اپریشیٹ دیٹ ایز ویل. یہ کلر اچھا نہیں ہے لیکن آپ اس کو اسٹیچ اس طرح سے کروائیں تو یہ بہت زیادہ آپ کے اوپر پیارا لگے گا. اب ایک بندے لے کے آ گیا، جیسے آپ ایک ڈریس لے کے آ گئی ہیں تو اب آپ نے اس کو سلائی کروانا ہی کروانا ہے، چاہے دوسرا بندہ کہے غلط ہے چاہے صحیح ہے، چاہے اس کو اچھا لگ رہا ہے نہیں لگ رہا، آپ کو اچھا لگ رہا آپ نے لایا، آپ نے سلائی اس کو کروانا ہی ہوگا. اسی طرح سے ہمارے سامنے والی کی زندگی کے اندر کچھ ایسے ایونٹس چل رہے ہوتے ہیں جو آپ کے موافق نہیں ہوتے، ہمیں بالکل بھی اچھے نہیں لگ رہے ہوتے، لیکن وہ ہونے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی گناہ بھی نہیں ہوتا. سو ہمیں وہاں پہ اپنے زیادہ اوپینینز، اپنی پرائرٹیز کو، اپنی پسند ناپسند کو، ان چیزوں کو جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ورنہ اس کے بعد کہیں گے یار یہ ہر وقت فالٹ نکالتے نا، میں اس کے پاس جاتی ہوں وہ بڑی تعریف کرتی ہے ہر بات پہ. تو لرن ٹو اپریشیٹ دا پیپل، کہ ہمیں سیکھنا ہے دوسروں کو کس طرح سے اپریشیٹ کرنا ہے. اپنے آپ کو زیادہ پاک باز ثابت کرنا نہیں ہے، گناہ گار ہیں، جسٹ چل آؤٹ، لائف کو بہت زیادہ انجوائے کریں حلال کے دائرے کے اندر رہ کے. دس لائف از سو بیوٹیفل. اپنے آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کے اندر بیٹھے تو آپ خوش مزاجی کے اندر، بالکل ایسا نہیں کہ وہ ایک روب جی میں قرآن پڑھتی ہوں، میں پڑھاتی ہوں قرآن، لہٰذا ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو مولوی کو دیکھتے ہی بھاگ جاتے کہ یہ کچھ نہ کچھ مجھے کہہ دے گا. تو ایسے نہیں بنے کہ ہر وقت کسی نہ کچھ کسی کو کچھ نہ کچھ کہتے رہیں. برائی کو دیکھتے اچھے انداز میں اس کو سمجھائیں اور اس کو جہاں پہ لگتا ہے کہ اصلاح ہو سکتی ہے وہاں پہ کریں. اسی طرح ہم دوسروں کی مدد کریں تقویٰ کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں. So just try to improve yourself. And this improvisation needs just remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی کنورسیشن کے اندر زیادہ سے زیادہ یاد رکھیں. Number 2, just be humble and be dynamic. Don't be rigid. سخت نہ بنیں، نرم بنیں، کہ اصول پسند زیادہ نہیں بنیں. اصول بنائیں لیکن امپوز نہیں کریں زبردستی. جہاں کہیں پہ اصول سے ہٹ کے کوئی کام آ رہا ہے کریں، ڈو اٹ. اور تیسرا کرٹیسائز زیادہ نہ کریں، دوسروں کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں. اینڈ نمبر 4، بیک گراؤنڈ آوازیں بہت زیادہ آتی رہتی ہیں ان کے لیے معذرت خواہ ہوں. اینڈ نمبر 4، اپنی پاک دامنی کا یا پاک بازی کا ہر جگہ پہ اس کا اشتہار بنے نہ پھرے کہ میں نہیں کرتی وہ کرتا ہے، نہیں. فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو زیادہ پاک صاف نہیں ثابت کیا کرو، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کون کیسا ہے. سو وی آر ہیومن بینگس، ہم خطاؤں کے پتلے ہیں. اور زیادہ سے زیادہ نمبر 5 کے استغفار کو ہم ایڈ کریں. اب جو ہم نے آج سیکھے ہیں پوائنٹس، ان کو آپ خوبصورت سے ایک پیج کے اوپر ڈیزائن کر کے ان کو لکھیے، اور ایک چارٹ فارم بنا سکتے ہیں آپ، اس کو بنا کے کہیں پہ لگا کے پکچر سینڈ کیجیے، یا پھر ویسے آپ ایک پوسٹر ٹائپ بنا سکتے ہیں سافٹ فارم میں موبائل کے اندر، وہ بنا کے وال پیپر وغیرہ کے اوپر لگانے کے میں نے یہ چیزیں اپنانی ہیں. اور جو مین پوائنٹس ہیں سارے ان کو آپ لکھیے، میسیج کی فارم میں بھی شیئر کریں، وائس نوٹ کی فارم میں بھی شیئر کریں. اور اس کے علاوہ
تاکہ اور اس کے علاوہ اپنے پاس خوبصورت انداز میں اس کو ڈیزائن کر کے اس کی پکچر بنا کے آپ ہمیں شیئر کریں فیڈ بیک روم کے اندر، تاکہ یا دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اسٹیٹس پہ آپ شیئر کر سکتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ بنائیں، کیونکہ دیز آر ویری امپورٹنٹ. اور یہ چیزیں کیوں امپورٹنٹ ہیں آپ کو معلوم ہے؟ یہ ساری اتنی ساری لمبی بات ہو رہی ہے وی ہیو ٹو امپروو اوور سیلف، کیوں؟ بیکاز ٹوڈے از اے ویری مچ اسپیشل ڈے. جی ہاں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آج ایک بہت خاص دن ہے جس کے اندر یس دس ڈے از ویری مچ اسپیشل. آپ کو پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دیکھیں جب رمضان آیا تھا تو ہم نے کیا کہا تھا؟ دس منتھ از ویری اسپیشل ایز کمپیئر ٹو ادر منتھس. تو ہم کیا کر رہے تھے؟ ہم خوش ہوتے، اس کی تیاریاں کر رہے تھے کہ ہمارے پاس مہمان آ رہا ہے بہت خاص، اس کی ہم تیاریاں کر رہے تھے، اور کتنی ساری ہم نے اس کے لیے پریپریشنس کی تھی، کیونکہ دس منتھ از ویری اسپیشل. اور یہ منتھ ہاف گزر گیا ہے، اسی لیے آج کا دن بھی اسپیشل ہے. کیونکہ ہاف منتھ جب گزر جاتا ہے رمضان کا، ہمارے پاس صرف 5 days ہیں آخری عشرے کی پریپریشن کے لیے. آخری عشرہ جو ہے رمضان کا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے اندر ایک ایسی رات آنے والی ہے کہ اس کے کیا ہی کہنے، اس کی فضیلت کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. اسی طرح سے اعتکاف اور یہ رحمتوں بھرا مہینہ جو ہے اس کا آخری عشرہ بھی اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اب ہم دیکھیں کہ اس مومنٹ پہ سم ٹائمز لوگ عید کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے کہ جو مصروف ہوتا ہے، اینڈ وی آر جسٹ پریپیئرنگ فار دا لاسٹ 10 months ان ایڈوانس. ہمارے پاس ابھی 5 دن ہیں، ہم اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ کمر بستہ کریں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی کمر کو کس لیتے تھے جب آخری عشرہ آتا تھا. آخری 10 دن خوب کمائی کرنی ہے. کمائی کب ہوگی؟ جب ہم تیار کریں گے خود کو نا. تو یہ ساری چیزیں ہم اپنے اخلاق کے اندر یہ چیزیں ایڈ کرتے جائیں کیونکہ اسٹارٹ سے لے کے ہم نے زیادہ سے زیادہ فوکس کیا کہ ہم عبادات کے اوپر فوکس کریں. اور یہ چیزیں ایسی ہیں جو عبادات کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہیں. کیونکہ جو پل صراط ہے نا، وہ اور جنت کے درمیان ایک اور پل بھی آئے گا جہاں پہ بندوں کے حقوق آپس میں دیکھے جائیں گے، وہاں پہ ان کی تلافی کی جائے گی. تو ہو سکتا ہے کہ ایک پہاڑ بڑی نیکی جو ہے آپ کو دوسرے کو دینی پڑ جائے، کیونکہ آپ نے اس کو ڈانٹا تھا، کہیں اس کو آپ نے فالٹ نکالا تھا، اس کو اپنے دل دکھایا تھا. تو اسی طرح سے اگر آپ نے کہا تھا ماشاء اللہ جزاک اللہ، آپ نے کسی کو دعا دی تھی، تو پھر وہ سارا اجر ہمیں بھی واپس ملتا جائے گا. تو ہمیں سب وہاں پہ نیکیوں کی تجارت ہوگی، ٹریڈ. کسی کا اگر حق مارا ہے تو اپنی نیکیاں دو اور اس کو کمپنسیٹ کرو، پھر جنت میں جاؤ. تو ایسے کتنے سارے لوگ ہوں گے جو جنت میں جانے کی امید رکھتے ہوں گے. یس ہم پل صراط سے گزر گئے، سو وی آر ڈن اینڈ ناؤ وی آر گوئنگ ٹو انٹر ان دی جنہ. بٹ ایٹ دی اینڈ کیا ہوگا کہ اچانک سے پتہ چلے گا کہ ہاں فلاں کو غصہ بھی کیا تھا، فلاں کا دل بھی دکھایا تھا، اس کا دل توڑا بھی تھا، اس کو پریشان کیا تھا، اس کی پریشانی کا مذاق اڑایا تھا، اس کی خوشی میں خوش ہونے کے بجائے میں نے حسد شو کیا تھا. پھر کیا ہوگا؟ اپنی نیکیاں اٹھا کے دوسرے کو دینی پڑیں گی. اور تبھی پتہ چلے گا کہ وہ ہو میرے پاس نیکیاں ختم ہو گئیں، لیکن ابھی لوگ اور بھی ہیں جن کے ساتھ میں نے زیادتیاں کی ہوئی ہیں. پھر کیا؟ لوگوں کے گناہ اپنے پر لیتے پھر انسان جہنم میں داخل ہو جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان ساری چیزوں سے بچائیں. سو وی ہیو ٹو پریپیئر فار دا لاسٹ 10 days آف رمضان. لیٹس ڈو آور پریپریشنس. ہم آخری 10 دنوں کے لیے خود کو کمر بستہ کریں، اور جو چیزیں ہم مزید ایڈ کرتے جا رہے ہیں اپنے رمضان میں، اپنے کیریکٹر کے اندر، اپنے پرسنالٹی کو امپروو کرنے کے اندر، ان کو ہم ساتھ ساتھ میں ایڈ کرتے جائیں. بیکاز وی ہیو ٹو بی دا بیٹر ورژن آف اوور سیلوز. سو آر یو ریڈی ٹو میک یور سیلف مور بیٹر فار لاسٹ 10 days آف رمضان؟ یس انشاءاللہ وی آل آر ریڈی. سو ہم پھر کمر بستہ ہو جائیں اس کے لیے بھی. کلاس اتنا لمبی ہو رہی ہے، پریشان ہو رہے ہیں. میم جان چھوڑ دیں، روزہ کھاؤ ہے، بس کر دے. چلیں ہم بس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. انشاءاللہ مزید چیزوں کا ہم آنے والی کلاسز کے اندر ڈسکس کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو. اچھا میں بالکل ابھی بہت زیادہ فلو کے اندر چل رہی تھی، مجھے زیادہ ٹائم کا اندازہ نہیں ہوا، ورنہ کیا پتہ اس سے بھی لمبی کلاس ہو جاتی، یا پھر باتیں کچھ اور ہیں کرنا چاہ رہی ہوں. لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے نا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بس کریں نا میم، کل پڑھ لیں گے. ہم اکثر یونیورسٹی میں ایسے ہی کہتے تھے ٹیچرس کو، تو ایسے ہی ہم کہتے رہتے ہیں لہٰذا چلیں آپ کہتے تو ہم بس کرے تھے. یا پھر کچھ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں میم ٹاپک کمپلیٹ کروا لیں، کل کر لیں گے نا، آپ ویٹ کیجیے. اللہ تعالیٰ کے لیے جب ویٹ کریں گے اس کے اوپر بھی اجر ہے. تو الحمدللہ
مزید کس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتے ہیں. جس طرح سے ہم نے ابھی کچھ چیزوں کو لیا ہے, ان کو چارٹس کی فارم میں خوبصورت سا بنا کے اپنے سامنے لگا لیں, کہیں پہ لگا کے مجھے پکچرز بھی بھیجیں کہ فرنٹ پہ کہیں پہ لگاؤ, تاکہ بار بار آپ کو دکھائی دے, تاکہ پھر ہم اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ اپنے زندگی کے اندر ایڈ کرتے جائیں, اللہ تعالیٰ کی یاد کو ہم شامل کرتے جائیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائیں. ویسے ایک ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں لاسٹ پہ. آپ کو پتہ ہے میں آج ٹاپک کوئی اور لے کے بیٹھی تھی کہ ہم نے آج رمضان کے وجہ سے کس کے اوپر بات کرنی ہے, لیکن ذہن میں یہ بھی چل رہا تھا کہ آج ہاف رمضان گزر گیا, یعنی کہ ایک مہمان آیا ہے, تو کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم بھی ہوتا ہے نا, خاتمہ کیسا ہوا ہے. ہم نے ویلکم تو اس کو بہت اچھے سے کیا مہمان کو, لیکن جانے سے پہلے ہم اس کو بالکل ایسے ہی بھیج دیں, نہ اس کی خدمت کریں نہ کچھ, تو مہمان پھر کیسے الفاظ میں یاد رکھے گا کہ کیسے لوگ تھے یہ, پہلے 2-3 دن تو ٹھیک تھے, باقی کیا ہوا یہ. تو اسی طرح سے ہم نے پھر رمضان کو اچھے انداز میں رخصت بھی تو کرنا ہے نا. پہلے ہم تیاریاں کرتے استقبال رمضان, یس یس یس, ورک شاپ چل رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے. اب رمضان کو جب گڈ بائی کرنا ہے تو اس کو کیسے کرنا ہے, وہ بھی اچھے انداز میں کرنا ہے, اس کی تیاریاں کرنی ہے. ساتھ میں یہ ذہن میں چل رہا تھا, اور ٹاپک میں نے ابھی وہ جو پڑھانا تھا اس کو میں نے کلوز کر دیا ہے, اور ساتھ ساتھ میں الحمدللہ کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بلواتے ہیں انسان وہ بول جاتا ہے. اور کب کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پڑھاتے پڑھاتے کوئی اور بات میں لے کے بیٹھی ہوتی ہوں اور رجسٹر واپس مجھے کلوز کرنا پڑتا ہے کہ نہیں آپ اس کے اوپر بات کریں, آج اس کی ضرورت ہے. تو شاید آپ کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتے بولو میری فلاں بندی کو ضرورت ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں رمضان کے آخری عشرے کو دی بیسٹ گزارنے کی توفیق عطا فرما دیں, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری ہر طرح کی عبادات کو قبول فرمائیں. دونوں جہانوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو خیر اور بھلائیاں نصیب فرمائیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان ہم سب کا مہمان, آئیے اس مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں. هذا شهر القرآن رمضان هذا شهر الغفران یہ مہمان جب آ ہی رہا ہے تو اس کے استقبال کی تیاریاں مکمل رکھیے. دورہ قرآن کے ساتھ, تراویح و قیام کے ساتھ, گناہوں کو چھوڑنے کے ساتھ, نیکیوں میں آگے بڑھنے کے ساتھ, یہ رکوع و سجود لمبے ہو جائیں, دعاؤں کے یہ سلسلے شروع ہو جائیں, گناہوں کے بادل چھٹنے لگیں, ندامت سے سر جھکنے لگیں. ہاں, ندامت کے آنسو چھلکنے لگے, رحمتوں کے در کھلے ہیں, بہلائیوں کو سمیٹنے کے لیے یہ دامن پھیلنے لگیں. عبادتوں میں یہ جسم تھکنے لگیں, یہ نیند ہماری سکڑنے لگیں. بھوک اور پیاس کی شدت میں بھی یہ چہرے کھل اٹھیں, مسکرانے لگیں. یہ اخلاق ہمارے سنورنے لگیں, یہ معاملات ہمارے سلجھنے لگیں, ٹوٹے رشتے آپس میں جڑنے لگیں, یہ رنجشیں دم توڑنے لگیں. ہاں, اس رمضان خود کو بدلنا ہے. ہاں, اس رمضان اس کا قرب پانا ہے. ہاں, اس رمضان لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے. ہاں, اس رمضان اذکار کی کثرت کرنی ہے. اس رمضان بار بار قرآن کو پڑھنا ہے. اس رمضان اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے. اس رمضان
اس کی پکار پہ لبیک کہنا ہے۔ اس رمضان سنتوں کو اپنانا ہے، اس رمضان نیکیوں کو بڑھانا ہے، اس رمضان گناہوں کو مٹانا ہے، اس رمضان میں رہنا ہے، اس رمضان میں جینا ہے، اس رمضان میں سستی سے بچنا ہے، اس رمضان کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، کیونکہ یہ مہمان ہے، اسے چلے جانا ہے، تو مجھے اس کو یوں جینا ہے کہ اس کے جانے پہ ندامت و شرمندگی سے سر کو جھکانا نہ پڑے۔ ہاں، یہ رمضان ضائع نہ کریں۔ هذا شهر القرآن رمضان، هذا شهر الغفران